تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ آج ہم پر غالب آ رہے ہیں، ایسے ایسے سوالات کر رہے ہیں جس کا ہم اور آپ جواب نہیں دے سکتے۔ ایک کرسچن نے ایک شخص کو کتاب دی، وہ کتاب ہمارے پاس دیا جس میں اس نے 100 سے زیادہ آیات ایسے منتخب کیے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ دیکھو اتنی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ذکر ہے، اور قرآن تمہارے نبی پر نازل ہوا، اس میں تمہارے نبی کا نام کتنی جگہ ہے؟ 2 جگہ، 3 جگہ، 2 جگہ محمد، 1 جگہ احمد۔ اور میرے موسیٰ کا دیکھو 100 سے اوپر میرے نبی کا نام ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتا تھا جب میرے نبی کا نام زیادہ ہے تو پھر مطلب یہ ہوا کہ میرے نبی افضل ہے، میرے نبی افضل ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس علم ہو، آپ دین سیکھیں تو معلوم ہوگا، آپ اسے جواب دیں گے کہ اے بیوقوف کی سمجھتے نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے نام جو ہے نام لے کر پکارا گیا ہے، لیکن یہ وہ قرآن ہے جو اللہ اپنے حبیب سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ نام نہیں لیتا بلکہ کہتا ہے، کہیں مزمل بولتا ہے، کہیں مدثر بولتا ہے، کہیں طٰہٰ بولتا ہے، کہیں یاسین بولتا ہے، کہیں یا ایھا الرسول بولتا ہے، کہیں یا ایھا النبی بولتا ہے۔ اور قرآن میں جتنی جگہ قل لکھا ہوا ہے، قل سے مراد میرے مصطفیٰ جان رحمت ہے، جتنی جگہ قل رکھا لکھا ہوا ہے اس جگہ میرے نبی مراد ہیں۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرماؤ، قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب تم کہو کہ اے کافرون۔ تو ہر جگہ قل سے مراد جو ہے میرے نبی ہے۔ علم کی کمی، تو آج ضرورت ہے علم کو اپنے معاشرے میں پروان چڑھائیں۔ سالانہ 1 دن کے جلسے سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، 1 دن میں ہم درخت کو لگا سکتے ہیں لیکن درخت کو سینچ نہیں سکتے۔ درخت ایک ہی دن لگایا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اب سالوں بھر اس کی پرورش کی جاتی ہے، سالوں بھر پانی ڈالا جاتا ہے، سال بھر دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ تو جلسہ 1 دن کیجئے اور مدرسہ سال بھر کے لیے قائم کیجئے، تاکہ آپ کے مدرسے میں بچے نکلیں اور اس جلسہ سے کچھ فائدہ حاصل کر سکیں۔ درخت ایک بار لگایا جاتا ہے اور اس کی پرورش ہمیشہ کی جاتی ہے، تو جلسہ 1 دن اور مدرسہ ہمیشہ چلنا چاہیے۔ علم کو آگے بڑھایا جائے، جب تک علم ہمارے اندر نہیں ہے تب تک ہم کامیاب نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے دین کے بارے میں ہمیں خود معلوم نہیں، ہم دوسرے سے مقابلہ کیا کریں گے؟ ہم یہود و نصارہ سے کیا ہم مقابلہ کریں گے؟ ان کے سوال کا کیا جواب دیں گے؟ ہم میں مسلمان میں، اور بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے علماء کا بھی ایک طبقہ ایسا ہے، علم کی کمی اس قدر ہو گئی ہے کہ ہم اگر کوئی ایک شیعہ گاؤں میں آ جائے تو 100 گھر کا سنی شیعہ کے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ ایسے ایسے کٹھن سوال ہیں، ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے ہیں، اور پھر کیسے جانیں گے؟ ہم تو وضو کے بارے میں نہیں جانتے، وضو کے فرائض کتنے، غسل میں فرائض کتنے مجھے معلوم نہیں ہے۔ ہم جب نہیں مانتے تو عورتوں کو تو اور علم کی کمی نہیں ہے، نہ علم کی کمی ہے، ان کے پاس نہ غسل کا طریقہ معلوم ہے نہ وضو کا طریقہ معلوم ہے۔ کون بتائے گا؟ کون سکھائے گا؟ جانتے ہیں شادی کے بعد آپ پر صرف کھانا کھلانا اور کپڑا پہنانا فرض نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف کھلاؤ نہیں، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب کیسے بچائیں گے؟ وضو کا طریقہ بتا کر بچا سکتے ہیں، طہارت کا طریقہ بتا کر بچا سکتے ہیں۔ پانی سے ہم غسل کرتے ہیں، پورا ہاتھ ڈال دیتے ہیں، سوکھا پانی میں چلا گیا، پانی مائع مستعمل ہو گیا، اب آپ 20 بالٹی سے نہا لیجیے، پاک نہیں ہو سکتے۔ وضو کا طریقہ نہیں معلوم ہے، وضو اگر صحیح نہیں ہوا تو آپ نماز رات بھر پڑھیے، 1 رکعت نماز نہیں مانی جائے گی۔ اور پھر کیا ہے؟ سیدھا جواب دیتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں معلوم تھا، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ ارے اللہ قبول کرنے والا ہے تو اللہ ہی بتانے والا بھی تو ہے کہ تم سیکھو۔ ہم اس بات کو تو پکڑ چکے ہیں کہ اللہ قبول کرنے والا ہے، اور اسے کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ ہی نے کہا ہے طلب العلم فریضۃ کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین سیکھنا اتنا جتنا کہ شریعت کے مطابق زندگی گزار سکے فرض ہے۔ تو علم کے معیار کو بلند کرنا پڑے گا، تب جا کر ہم آگے مقابلہ کریں۔ جب ہم خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو ہم غیروں سے کیسے بچا سکیں گے؟ جانتے ہیں علم کا معیار کیا ہے، علم سے کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ جو علماء کرام جو دین ہم تک پہنچا ہے، علم کی بنیاد پر پہنچا ہے۔
تقوی شعاری کی بنیاد پر پہنچا ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ایسے بزرگ ہیں بایزید بسطامی کے اس زمانے کے جتنے ولی تھے ان سے پوچھا جاتا تھا کہ اچھا بتائیے بایزید بسطامی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سارے ولی کہتے تھے کہ اگر وہ آسمان ہے تو میں زمین ہوں، میری حال کیا ہے کہ میں زمین ہوں اور وہ آسمان ہے، اتنے بلند مرتبے کے بایزید بسطامی۔ آپ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ گوشہ نشین ہو گیا، جبکہ اپنے وقت بڑے عالم، جید عالم، محدث، مفسر اور بہترین مجاہد اور بہترین خلق خدا میں خدمت خلق میں آپ آگے رہنے والے ایک بہترین عالم دین، بہترین انسان جو گوشہ نشین ہو کر اللہ کی تسبیح بھی کرتا اور وقت آنے پر سب کچھ قربان کے لیے تیار رہتا۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے تسبیح و تحلیل میں لگا تھا، ایک آواز آئی کہ اے بایزید اپنے اس کپڑے کو بدل اور یہودیوں کا کپڑا پہن لے، راہبوں کا، راہب مطلب یہودی کے جو علماء ہوتے ہیں انہیں راہب کہتے ہیں، راہب کا کپڑا پہن لے اور زینار کو اپنے گردن ڈال۔ بایزید بسطامی فرماتے ہیں میں نے توبہ کی، اٹھ کر بیٹھ گیا کہ اللہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں اور میں یہودیوں کا کپڑا پہنوں، راہبوں کا کپڑا پہنوں، زینار میں گردن میں ڈالوں؟ توبہ کیے، استغفار پڑھا، کلمہ پڑھا اور پھر تسبیح و تحلیل میں لگے۔ ایک آواز پھر آئی، بایزید کپڑے تبدیل کر، راہب کا کپڑا پہن، زینار کو اپنے گلے میں ڈال اور جا کر فلاں میلے میں جہاں راہبوں کا ایک مجمع اکٹھا ہونے والا ہے، ان کی عید منائی جا رہی ہے، جا کر وہاں شامل ہو جا۔ بڑے تفکر میں پڑے، بڑے پریشان حال ہوئے، توبہ استغفار پھر تسبیح و تحلیل میں لگے، بڑے پریشان کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں مسلمان ہوں، یہ کروں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، بار بار توبہ کر رہے پر آواز آئی بایزید اٹھتا کیوں نہیں، تجھ پر ایسا کرنے پر کوئی گناہ نہیں، ایسا کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بایزید بسطامی اٹھے، اٹھنے کے بعد ایک راہب کا کپڑا پہن لیا، زینار ڈال لیا اور ڈالنے کے بعد سیدھے اسی مجمع میں چلے گئے جہاں آج راہبوں کا سب سے بڑا تہوار ہونے والا تھا۔ سال بھر میں ایک بڑا تہوار جس میں 500 علماء یعنی راہب تھے اور اس کے بعد اس مجمع میں نہ جانے کتنے لوگ تھے۔ اس راہب کا سب سے بڑا راہب اس دن خطاب کرتا تھا، سال میں ایک دن خطاب کرتا تھا اور جو لوگ سن لیتے تھے سال بھر اس پر عمل کرتے، ایسا پاکیزہ دن ان کے لیے تھا۔ وہ جا کر بیٹھ گئے، بایزید بسطامی سارے لوگ بیٹھے، اب بایزید بسطامی بیٹھے ہیں، اب راہب سے جمع ہو گئے، بڑا راہب آیا، اس کے لیے تخت بچھا دیا گیا، بڑا راہب بیٹھا، بیٹھنے کے بعد کہا ہے راہب سنا۔ اب یہ راہب چپ ہے، آواز نہیں نکل رہی، زبان بند ہو گئی، بار بار کہا جا رہا ہے راہب تو بولتا کیوں نہیں ہے، ہم تیرا سننے کے لیے، تیرے کلام کو سننے کے لیے آئے ہیں، بولتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ سنو، مجھے بولنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے، کوئی چیز روک نہیں رہی ہے، لیکن جانتے ہو تم میں ایک محمدی آ کر بیٹھ گیا، اس مجمع میں ایک محمدی آ کر بیٹھ گیا، ایک مسلمان آ کر بیٹھ گیا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ راہب بھی کوئی معمولی نہیں تھا، اس نے پکڑ لیا کہ میرے مجمع میں کوئی آ گیا ہے، کہا تم میں ایک محمدی آ کر بیٹھا ہے۔ سارے نے کہا کہ اے میرے راہب جلدی بتا، نام بتا، دکھا، ابھی میں اسے قتل کر دوں۔ راہب نے کہا نہیں، میں اسے حجت سے ماروں گا، میں اسے دلیل سے ماروں گا، اگر میں ابھی قتل کر دوں تو لوگ مجھے رسوا کریں گے کہ سب نے مل کر ایک مسلمان کو مارا، ہم اس سے حجت طلب کریں گے، ہم اس سے سوال پوچھیں گے اور اگر جواب نہیں دے پایا تو قتل کر دیں۔ کہا بتا کون ہے؟ تو راہب کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہا اے محمدی، تیرے پیغمبر محمد کی قسم دیتا ہوں کہ تو اپنے محمد کے نام پر کھڑا ہو۔ بایزید بسطامی فرماتے جب میرے پیغمبر کا نام آیا تو بغیر خوف و خطر زبان پہ تسبیح و تحلیل میں کھڑا ہو گیا اور کہا کہ ہاں میں محمدی ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اہل غیری کی محفل نہیں تھی، راہب میں مسلمان ہوں۔ کہا پہلا جرم تو یہ ہے کہ تم میرے محفل میں اور میرے مجمع میں آ کر بھیس بدل کر بیٹھا ہے، مسلمان تھا راہب بن کر بیٹھا ہے، زینار ڈال کر بیٹھا ہے، تیری سزا قتل، لیکن تجھے میں ایسے قتل نہیں کروں گا، تجھے میں پہلے رسوا کروں گا، تجھے میں پہلے ذلیل کروں گا۔ یہ میں آپ کو ذہن دے رہا ہوں، آج وہی ہو رہا ہے، آج وہی ہو رہا ہے۔ یہودی ہم کو ڈائریکٹ نہیں مار رہے ہیں، ہمیں رسوا کر رہے ہیں، ہمیں ذلیل کر رہے ہیں، ہمیں پریشان کر رہے ہیں،
علم کے میدان میں اتنے آگے چلے جا رہے ہیں کہ ہم خود بخود گرتے چلے جا رہے ہیں۔ کہا میں تمہیں پہلے رسوا کروں گا۔ کہا تو کیا کرے گا؟ کہا کہ میرے چند سوال ہیں، اگر تو جواب دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر جواب نہیں دیا تو تجھے قتل کر۔ بھائی ابراہیم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ذرہ برابر خوف و خطر نہیں تھا، تو میں نے پوچھا راہب اگر میں نے سوال کا جواب نہیں دیا تو قتل کرے گا، اگر دے دیا تو پھر؟ تو کہا کہ اگر تم نے دے دیا تو چونکہ راہب کو یقین تھا کہ میرے سوال کا جواب دے ہی نہیں سکتا ہے، اگر کہا دے دیا تو میں مسلمان ہوں۔ تو بھائی گستامی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اب بھائی گستامی تیار ہوگا جواب دینے کے لیے۔ آج کے علم میں کل کے علم میں فرق ہے۔ حضور کے زمانے میں جو علم حاصل کرنے والے ہوتے تھے، طالب علم ہوتے تھے، انہیں صحابہ کہتے ہیں، انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ سائل کے زمانے میں یہی سائل بنے، طالب علم کو سائل کہا جاتا تھا، جیسے کہ حدیث کتاب میں مولانا صاحب کا بھی ذکر آتا ہے حدیث میں، اور پھر اس کے بعد سائل بھی آتا ہے، سائل نے سوال کیا تو اس سے مراد طالب علم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب زمانہ آیا تو تلمیذ کا آیا، پھر اس کے بعد زمانہ آیا تو شاگرد کا آیا۔ یہ شاگرد جو بولتے شاگرد نہیں، شاگرد ہے۔ کیا ہے؟ شاگرد، یعنی استاد، شاہ کے معنی بادشاہ، اور استاد جو ہوتا ہے بادشاہ کی طرح ہوتا ہے، گرد کے معنی اس کے طرف چکر لگانا، یعنی استاد کے گرد چکر لگانے والے کو شاگرد کہتے ہیں۔ شاگرد ہو گیا تو شاگرد تک تو صحیح تھا کہ استاد کا چکر لگاتا رہتا تھا، کچھ حاصل ہوتا تھا، اب اسٹوڈنٹ ہو گئے تو بالکل ختم ہو گیا۔ اب نام ہی اتنا خراب ہو گیا ہے اس کا کہ اب کچھ رائے نہیں۔ بھائی گستامی نے کہا پوچھ سوال کیا ہے؟ رائے کھڑا ہوا، کہا کہ میرے سوال کا اگر تم نے جواب دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تم قتل کیے جاؤ گے، پہلے سوچ لو جواب دے پاؤ گے نہیں پہنگا کہ ہم نہیں تالا، میں تیرا ہر سوال کا جواب دوں گا۔ راہب کھڑا ہوا، کہا کہ سنو میرا سوال یہ ہے کہ وہ ایک کیا ہے جس کا دو نہیں، اور وہ دو کیا ہے جس کا تین نہیں، اور وہ تین کیا ہے جس کا چار نہیں، اور وہ چار کیا ہے جس کا پانچواں نہیں، وہ پانچ کیا ہے جس کا چھٹا نہیں، وہ چھ کیا ہے جس کا ساتواں نہیں، وہ سات کیا ہے جس کا آٹھواں نہیں، وہ آٹھ کیا ہے جس کا نواں نہیں، اور وہ نو کیا ہے جس کا دسواں نہیں، وہ دس کیا ہے جو مکمل ہے، 11 کیا ہے، 12 کیا ہے، 13 کیا ہے، 14 کیا ہے جو اللہ سے کلام کرتا ہے۔ وہ کون سا پانی جو نہ آسمان سے گرا ہے نہ زمین سے نکلا ہے؟ وہ کون ہے نہ ماں کے پیٹ سے ہے نہ باپ کے سلب سے؟ وہ چار اشخاص کون ہیں؟ کہا کہ اچھا بتاؤ کہ آخر انسان کا جو نام ہوتا ہے وہ انسان کے جسم میں کہاں پاس رہتا ہے، کس جگہ رہتا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مزار میں قبر والے کو، مردے کو، قبر والے جو قبر ہے وہ اپنے مردے کو لے کر گھومتی رہتی ہے؟ وہ کیا ہے جو نہ فرشتہ ہے نہ جن ہے نہ انسان ہے، وہ نبی نہیں ہے لیکن اللہ نے اس پر وحی نازل کر دی۔ اچھا میں ایک دوسرے سوال یہ کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے جو چار نہریں نکل رہی ہیں، نکلتی ایک جگہ سے ہیں لیکن مزہ الگ الگ ہے، ایک جگہ سے نکلے تو کڑوا، ایک جگہ سے ترش، ایک جگہ نمکین، ایک جگہ میٹھا، لیکن نکلتا ایک جگہ سے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے کہ وہ انسان نہیں ہے اور نہ جن ہے، نہ اس پر حج فرض ہے لیکن اس نے خانہ کعبہ کیا۔ زاریات زرون کیا ہے؟ زاریات زرون کیا ہے؟ حاملات بقرن کیا ہے؟ والجاریات یسرن کیا ہے؟ والمقسمات امرا کیا ہے؟ کہا کہ بتاؤ وہ درخت کیا ہے جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، ہر ٹہنی پہ 30 پتے ہیں، ہر پتے پہ 5 پھول ہیں، ہر پھول میں ایک حال یہ ہے کہ 2 دھوپ میں ہے 3 سائے میں ہے۔ کہا اچھا بتاؤ کہ وہ کون ہے جو جس پر اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی؟ اور پھر اس کے بعد یہ بتاؤ کہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ سارے سوال کو کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ سنو تم سے ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں، وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا لیکن جنت میں چلی گئی، اور وہ کون قوم ہے جس نے سچ بولا اور جہنم میں چلی گئی؟ سارے سوال کے بعد بایزید بستامی ذرہ برابر نہیں گھبرائے اور کہے کہ اچھا بتا راہب تیرے کوئی اور سوال ہے؟ اور کوئی سوال ہے؟ تو کہا نہیں بس میرے یہی سوال ہے، اس کا جواب۔ دیکھیے اسلام کیسے پھیلا ہے، ہم چاہتے ہیں علم حاصل نہ کریں اور ہم آگے بڑھیں۔ آج مسلمان بڑا ذلیل ہے، کیوں ذلیل رسوا ہو رہا ہے؟ علم حاصل کریں، آپ اگر علم حاصل کریں، دیکھیے غریب نواز آج ہم کہہ رہے رسوا ہیں لیکن غریب نواز کا حال کیا ہے؟ جب بھی بڑا سے بڑا نیتا جا کر آپ کی بارگاہ میں سلامی کرتا ہے، عزت ہے کہ نہیں ہے؟
بزرگوں کی آج بھی عزت ہے کہ نہیں؟ 800 سال کے بعد بھی لوگوں نے عزت دے رہے ہیں، کیوں؟ اصلی مومن تھے، سچے مومن تھے، پکے مومن تھے، آج وہ عزت مل رہی ہے۔ اور حال یہ ہے کہ آج ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے لوگوں میں بہت سارے واویلے ہیں، خرابی بھی ہے، بات کہیں تک درست بھی ہو سکتی ہے کہ علماء پر پریشانی ہے، لیکن میرا یہ تجربہ ہے کہ بھیڑ بھاڑ جیسے علاقے میں بھی اگر ڈبے میں چلے جائیں، بس پہ کھڑے ہو جائیں، تو جو آپ سمجھتے ہیں میرا دشمن ہے، داڑھی دیکھ کر ٹوپی کرتا دیکھ کر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے مولانا صاحب بیٹھ جائیں، تو یہ کم عزت ہے، یہ کم عزت ہے۔ تو کم سے کم آپ کے اندر کچھ نہیں ہے تو شکل تو اچھی بنا دو، علم حاصل کریں۔ اب علم کا حال کیا ہوا کہ جب سارا سوال کر لیا تو بعض مستعمی کھڑے ہوئے اور کہا کہ سن میرا جواب، جو تو نے کہا کہ وہ ایک کیا ہے جس کا دوسرا نہیں، تو وہ ایک میرا اللہ ہے جس کا دوسرا نہیں۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرماؤ کہ وہ اللہ ایک ہے، اور جو تو نے کہا وہ دو کیا ہے جس کا تیسرا نہیں، تو وہ دن اور رات ہے، دن رات کے علاوہ تیسرا نہیں، وجعلنا اللیل والنہار۔ پھر جا کے جو تو نے کہا وہ تین کیا ہے جس کا چار نہیں، چوتھا نہیں، تو سن وہ عرش کرسی قلم ہے جس کا چوتھا، کہا وہ چوتھا کیا ہے جس کا پانچواں نہیں، تو کہا وہ چار آسمانی کتاب توریت و زبور و انجیل قرآن ہے جس میں پانچواں نہیں، اور کہا وہ پانچ کیا جس کا چھٹا نہیں، تو کہا مسلمانوں پر دن بھر میں ہر روز 5 وقت کی نماز ہے، یہ چھٹا نہیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، یہ 5 وقت کی نماز اس کا چھٹا نہیں، اور کہا وہ 6 کیا ہے جس کا 7واں نہیں، تو کہا وہ 6 دن ہیں جس میں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وَخَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، میں نے زمین و آسمان کو 6 دن پیدا کیا ہے، 7واں نہیں، کہا وہ 7 کیا ہے جس کا 8واں نہیں، تو کہا وہ 7 آسمان ہیں، وَخَلَقَ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، میں نے 7 طبق آسمان، طبق در طبق آسمان، 7 آسمان بنائے جس کا 8واں نہیں ہے، اور کہا وہ 8 کیا ہے جس کا 9واں نہیں، غیر مستعین فرماتے ہیں وہ 8 فرشتے ہیں جو عرش اعظم کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، فوقہم یومئذ ثمانیہ، وہ 8 ہیں جو اپنے کندھے پر اٹھا کر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ 9واں کیا ہے جو اس کا 10واں نہیں، وہ 9 کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں وہ 9 فسادی ہیں جنہوں نے فساد شروع برپا کیا، اس کا 10واں نہیں ہے، 9 رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اور وہ 10 کیا ہے جو مکمل ہے، تو حاجیوں پر 10 رکن ہے جو مکمل ہے، 10 کرنے کے بعد اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ 11 کیا ہے؟ بھائی گستامی فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی جن کا 12واں نہیں ہے، تو نے کہا وہ 12 کیا ہے جس کا 13 نہیں، تو 12 سال کے 12 مہینے ہیں، 13واں مہینہ نہیں ہے، اور کہا وہ 13 کیا ہے، تو کہا وہ 13 یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہا ہے میرے بابا جان آج میں نے خواب دیکھا ہے آسمان پر 11 ستاروں کو اور ایک چاند ایک سورج کو جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام خواب ہے جو 13 دیکھا، 14 نہیں ہے، اور کہا کہ وہ 14 کیا ہے جو اللہ سے گفتگو کرتا ہے، کہا وہ 7 زمین 7 طبق آسمان ہیں، فقال لها وللارض ائتیا طوعا وكرها قالتا اتينا كارهين، یہ 7 آسمان 7 زمین ہیں جو اللہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون سی قوم ہے جو جھوٹ بولی جنت میں چلی گئی، تو کہا یوسف علیہ السلام کے بھائی، یوسف علیہ السلام کے بھائی، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وہ قمیص کو لے آئے جھوٹے خون میں غلطہ کر کر، یوسف علیہ السلام کو لے گئے کنویں میں ڈال دیا، قمیص کو اتار لیا، ایک بھیڑیا ذبح کیا اور اس کا خون قمیص پہ لگا دیا، اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس لے گئے، جھوٹ بولا، کہا کہ بھیڑیا نے یوسف کو کھا لیا، اور رونے لگے اور کہا کہ بھیڑیا نے یوسف کو کھا لیا۔ یعقوب السلام نبی ہے، یعقوب السلام نے کیا ارشاد فرمایا، بھیڑیا بڑا ہوشیار تھا، یوسف کو کھا گیا قمیص چھوڑ دیا، یوسف کو کھا لیا قمیص چھوڑ دیا۔ ارے بھیڑیا جب حملہ کرے گا تو کپڑے پھٹیں گے، تو جو جھوٹ ہوتا ہے وہ جھوٹ کبھی نہ کبھی ظاہر ہو جاتا ہے، جھوٹ ہضم نہیں ہوتا۔ تو وجاء قرآن میں آیت ہے وجاء علی قمیصہ
بدم کذب، وہ قمیص کو لے کر آئے جھوٹے خون میں غلطہ کر کر، لیکن یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا، یہ جھوٹ بولنے والے قوم جنت میں چلی گئی۔ اور کہا وہ کون قوم ہے جس نے سچ کہا ہے لیکن جہنم میں جائے گی؟ تو کہا کہ وہ یہود و نصارہ ہیں۔ یہود نے کہا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود نے کہا کہ نصارہ کسی شے کا نام نہیں ہے، تو بات پکی کہا ہے، بات سچ کہا ہے، لیکن پھر بھی یہ جہنم میں جائے گا۔ اور پھر وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کوئی شے نہیں ہے، یہ بھی بات سچ ہے، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو سچ بول کے بھی جہنم میں جائیں گے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی جھوٹ بول کے بھی جنت میں جائیں گے۔ کہا کہ اچھا بتاؤ وہ چار کیا ہیں جو نہ باپ کے پشت سے ہیں نہ ماں کے پیٹ سے ہیں؟ تو کہا کہ پہلا تو وہ ہے جو اسماعیل علیہ السلام کے لیے دمبا آیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو دمبا آیا تھا وہ نہ ماں کے پیٹ سے تھا نہ باپ کے سلب سے تھا۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اس کا واقعہ اگر آپ جانتے ہو تو سننے میں زیادہ مزہ آئے گا۔ صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو نبی اسی وقت مانیں گے کہ اس پہاڑ سے آپ گابھر اونٹنی نکالیں، گابھر اونٹنی نکالیں۔ صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، پہاڑ چیرا، پتھر ہٹے، اور اس پہاڑ سے ایسی اونٹنی نکلی جو گابھر تھی، اور جیسے ظاہر ہوئی وہی بچہ دیا۔ تو وہ اونٹنی ہے نہ باپ کے پشت سے ہے نہ ماں کے پیٹ سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے ماں اور باپ، حضرت آدم علیہ السلام بھی نہ ماں سے ہیں نہ باپ سے ہیں، حضرت حوا ہیں جو نہ ماں کے پیٹ سے ہیں نہ باپ کے سلب سے ہیں۔ وہ چار وہ ہیں جو تو نے کہا کہ وہ کون چار ہیں، نہ باپ کے پشت سے ہیں نہ ماں کے رحم سے ہیں، یہ چار ہیں۔ کہا وہ کون سا پانی ہے جو نہ آسمان سے گرا ہے نہ زمین سے نکلا ہے؟ تو کہا وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس شیشے میں بلقیس نے پانی جمع کر کے بھیجا تھا امتحان کے لیے کہ اگر نبی ہوں گے تو پتہ لگا لیں گے یہ پانی کون سا ہے۔ تو وہ پانی نہ آسمان کا تھا نہ زمین کا تھا، بلکہ گھوڑوں کے پسینہ کو جمع کر کے رکھا گیا تھا، تو وہ گھوڑے کا پسینہ تھا۔ اور پھر وہ کون ہے جس پر وحی نازل ہوئی؟ وہ نبی بھی نہیں ہے، وہی تو نبی پر نازل ہوتی ہے، وہ نبی بھی نہیں ہے، نبی تو دور کی بات، وہ انسان بھی نہیں ہے، وہ فرشتہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے وحی نازل فرمائی تو وہ شہد کی مکھی ہے۔ قرآن فرماتا فَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَشَجَرٍ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ رب العزت قرآن میں فائدہ فرماتا ہے کہ میں نے شہد کی مکھی کو وحی نازل فرمائی، نہ فرشتہ ہے نہ جن ہے نہ انسان ہے، لیکن اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ پھر وہ کون ہے جو انسان نہیں ہے نہ فرشتہ ہے نہ جن ہے نہ اس پر حج فرض ہے، لیکن خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے؟ تو سنو، نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جب طوفان نوح آیا، جب کشتی وہاں سے چلی، جب مکہ پہنچی تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کو اس نے طواف کیا۔ وہ انسان بھی نہیں ہے، جن بھی نہیں ہے، فرشتہ بھی نہیں ہے، حج فرض بھی نہیں ہے، لیکن طواف کعبہ کیا، لیکن طواف کعبہ کیا۔ اچھا یہ بتائیے وہ 5-4 نہریں کون سی ہیں؟ نکلتی ایک جگہ سے ہیں، مزہ الگ الگ ہے۔ تو باعث بستامی فرماتے ہیں کہ اے راہب، آخر تو ایسی سوال کیوں کرتا ہے جس سے پتہ چلے کہ تو نہایت ہی بیوقوف ہے؟ ایسا سوال کیوں کرتا ہے جس سے واضح ہو جائے کہ تو نہایت ہی بیوقوف ہے؟ راہب پریشان ہوا، کہا کہ آخر وہ کون سی بات ہے جس سے میری بیوقوفی ظاہر ہوتی ہے؟ کہا وہ 4 نہریں تیرے درمیان ہیں، وہ 4 نہریں تیرے درمیان ہیں۔ دیکھ، آنکھ سے پانی جو نکلتا ہے وہ نمکین ہوتا ہے، کان سے جو پانی نکلتا ہے کڑوا ہوتا ہے، ناک سے جو پانی نکلتا ہے ترش ہوتا ہے، اور منہ سے جو پانی نکلتا ہے لعاب میٹھا ہوتا ہے، لیکن سب ایک ہی جگہ دماغ سے نکلتا ہے۔ تو جگہ دماغ ہے، نکلتا 4 جگہ سے ہے، اور یہ تیرے دماغ میں ہے، تیرے دماغ کو خبر نہیں ہے، تیرے دماغ میں ہے، تیرے پاس ہے، تجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ بھائی گستامی فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو تیرا یہ سوال ہے کہ انسان کے جو نام ہے وہ نام کی جگہ کہاں ہے؟ یعنی آپ کا علیم الدین نام ہے، ان کا فلاں نام ہے، ان کا نام اصغر نام ہے، تو آپ کا نام اصغر ہے تو آپ کے جسم میں کس جگہ وہ اصغر لکھا ہوا ہے؟ کس جگہ رہتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، کس جگہ رہتا ہے؟ بھائی گستامی فرماتے ہیں میرے نام کی جگہ میرا کان ہے، میرے نام کی جگہ کان ہے۔ جیسے ہی وہ کہتا ہے، کان کہتا ہے کہ ہاں مجھے اصغر کہا جا رہا ہے، یہ کان ہی مجھے کہتا ہے کہ مجھے امجد کہا جا رہا ہے۔ جیسے ہی دوسرا نام لیا جائے گا میں کہہ دوں گا کہ میں وہ نہیں ہوں، میرے نام کے علاوہ اگر دوسرا نام کہا جائے گا تو میں کہہ دوں گا میں وہ نہیں ہوں، میں یہ ہوں کہ میرے نام کی جگہ میرا کان ہے۔ اور پھر جو تو نے کہا وہ درخت کیا ہے جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، ہر ٹہنی میں 30 پتے ہیں، ہر پتے میں 5 شگوفے ہیں، 2 دھوپ میں ہیں، 3 سائے میں ہے۔ تو سن، وہ جو درخت ہے
وہ جو درخت ہے وہ سال ہے، اور جو ٹہنیاں اس کی 12 ہیں وہ 12 مہینے ہیں، اور جو 30 پتے ہیں وہ ہر پتے میں، ہر ٹہنی میں 30 پتے، یعنی ہر مہینے کے 30 دن ہیں، اور جو ہر پتے میں جو شگوفہ 5 ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ جو تو نے کہا تو دھوپ میں ہے، 3 سائے میں ہے، تو سن، ظہر عصر دھوپ میں ہے، مغرب عشاء فجر سائے میں، مغرب عشاء فجر سائے میں ہے۔ اور جو تو نے یہ کہا کہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، تو سن، جب دن آتی ہے تو رات، اور جب رات آتی ہے تو دن اللہ کے غیب کے خزانے میں غوطہ لگا لیتی ہے، غیب کے خزانے میں غوطہ لگا لیتی ہے۔ جب سارے سوال کا جواب دے دیا تو اب باعث مستعمی نے فرمایا کہ اے راہب سن، میں نے تیرے ہر سوال کا جواب دیا ہے، کیا اس میں تجھے تردید کی کوئی گنجائش ہے؟ تجھے اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش ہے؟ راہب نے کہا بالکل تو نے صحیح جواب دیا ہے، میرے وہم و خیال میں بھی نہیں تھا کہ کوئی محمدی اتنا پختہ جواب دے سکتا ہے۔ تو راہب کو اس نے باعث مستعمی نے کہا اے راہب میرا ایک سوال ہے۔ کہا ٹھیک ہے بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ باعث مستعمی فرماتے ہیں بتاؤ آسمان کی کنجی کیا ہے؟ آسمان کی کنجی کیا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ راہب چپ ہو گیا، آواز بند ہو گئی، ہکا پکا رہ گیا۔ تو سارے جو اب باعث مستعمی چپ خاموش ہیں۔ دیکھیے علم جو ہے سر چڑھ کے بولتا ہے، علم جو ہے سر چڑھ کے بولتا ہے، علم ہر جگہ کامیاب و کامران ہے۔ سوال کر کے باعث مستعمی خاموش ہو گئے، اور وہ جو 500 راہب تھے اپنے بڑے راہب پر ٹوٹ پڑے کہ ایک محمدی سے تو نے اتنے سوال کیے، اس نے سب کا جواب دیا، تو ایک جواب کیوں نہیں دیتا ہے؟ تو ایک جواب کیوں نہیں دیتا؟ جلدی جواب دے۔ اب باعث مستعمی خاموش ہیں، باعث مستعمی چپ ہیں، اب ان کی طرف سے راہب لڑ رہے ہیں اپنے بڑے راہب سے اس کا جواب دے، ورنہ میری رسوائی ہو گئی، ہم ذلیل ہو جائیں گے، ہمارا رہنا نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ مر جانا ہے۔ تو اتنا بڑا راہب ہو کر ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو راہب نے کہا اس کے سوال کا جواب مجھے معلوم ہے، اس کے سوال کا جواب مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اگر ہم وہ جواب تمہیں بتا دیں اور وہ بات جو کنجی ہے اس کنجی کی خبر دے دیں تو تم سب مجھے قتل کر دو گے، تم سب مجھے مار ڈالو گے۔ جب راہب نے کہا تو سارے اس کے شاگردوں نے کہا، سارے راہبوں نے کہا کہ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ جب میں نے تجھے مقتدا مانا، پیشوا مانا، امام مانا ہے تو اگر ہر حال میں ہم تیرے ساتھ رہیں گے، کنجی کی خبر بتا دے، اس کنجی کو تو بھی پکڑ، اس کنجی کو میں بھی پکڑوں گا، اس لیے کہ میں نے تجھے پیشوا مانا ہے۔ تو راہب کھڑا ہوا اور کہا اے بایزید تو نے ایسا سوال کیا ہے، اس کا جواب دینا مجھ پر ضروری ہو گیا ہے۔ سن جو تو نے سوال کیا ہے کہ جنت کی آسمان کی کنجی کیا ہے، تو آسمان کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ پڑھا، سارے راہبوں نے پڑھا، دائرہ اسلام میں آ گئے، مسلمان ہو گئے۔ اب ایک خاطف غیبی نے آواز دی اے بایزید تو نے میرے لیے ایک زنار پہنا تھا، میں نے تیرے لیے ہزاروں زنار توڑ دیا ہے، اور تیری وجہ سے میں نے ہزاروں کی ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو سوال کا جواب علم ہوگا تو جواب دیں گے، سیکھیں گے تو جواب دیں گے، معلوم ہوگا تو جواب دیں گے، لیکن حال یہ ہے کہ مجھے تو وضو اور طہارت ہی میں ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں، آگے کا تو فکر ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضرات محترم جلسہ ایک دن ہوتا ہے، لیکن علم کے لیے روز مرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اپنے مدرسے کے لیے کوشاں ہو جائیں گے۔ نوجوان کمیٹی سے میری درخواست ہے کہ بہترین قاری، مفتی، عالم، آپ کی جو بساط ہے بساط کے مطابق، اور بساط نہیں ہے تو بساط بنائیے، بساط نہیں ہے کہ بساط بنائیے۔ میں اسی گاؤں میں دیکھتا ہوں کہ بساط نہیں ہے لیکن شادی میں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، بساط نہیں ہے لیکن خرچ کر دیتے ہیں، قرضہ لے کر، ادھار لے کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ شادی میں بساط بڑھا سکتے ہیں، جب آپ اپنے دوسرے کام میں بساط بڑھا سکتے ہیں، مکان و دکان بنانے میں بساط بڑھا سکتے ہیں، تو آخر تعلیمی معیار کو بڑھانے میں اپنی بساط کیوں نہیں بڑھاتے؟ یہ مت کہیے میری بساط نہیں ہے، آپ آگے بڑھیے، اس لیے کہ علم دین کے جب آپ آگے بڑھیں گے تو اللہ اس میں آپ کی مدد فرمائے گا۔ آپ کی محنت سے اگر ایک بچہ بھی اگر صحیح علم دین حاصل کر لیا اور اس نے پھر اگلے کو علم دین بتایا اور اس نے اگلے کو علم دین بتایا، یہ جانتے ہیں صبح قیامت تک کے لیے آپ کے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ تو تعلیم کو مضبوط کریں، دین سیکھیں، دین لوگوں کو سکھائیں، اس میں بیداری لائیں، ہر شخص جتنا معلوم ہے اگلے کو بتائیں۔
ہر شخص یہ چاہے کہ ہم کو اپنی زندگی میں 5 آدمی کو نمازی بنانا ہے. ہر مسلمان چاہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں 5 کو نمازی بنانا ہے. اگر ہر آدمی یہی چاہنے لگے میں نے 5 آدمی کو بنایا اور ان 5 میں سے ہر نے اپنے حساب سے 5 کو بنایا تو کتنا ہو گیا؟ 25 ہو گیا. وہ 25 نے 5 کو بنایا تو ایک لکیر ہوگی, ایک کڑی بن جائے گی, اور پھر اس کے بعد ہمارے گاؤں میں محلے میں اصلاح ہو جائے. ہر کوئی کوشش کرے. علم کی بہت کمی ہے. ایسے ماحول ہمارے معاشرے میں ہیں, ایسی باتیں ہیں کہ اگر بیان کیا جائے تو کفار ہمارے اوپر ہنسیں گے. کفار ہم پر ہنسیں گے. یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے, فلاں دن یہ نہیں کھانا چاہیے, فلاں دن یہ نہیں بنانا چاہیے, روٹ 1.25 کلو کا بنانا چاہیے, ملیدہ پاؤ بھر کا بنانا چاہیے, اور یہ ٹاپ بھرنا چاہیے. یہ سب چیز ہم کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ ہمیں علم ہی نہیں, ہمیں اس کی خبر نہیں ہے. میت کو نہانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے, پانی دینے کا طریقہ معلوم نہیں ہے. تو جب ہمیں کچھ میت کو لٹانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے, جب کچھ معلوم نہیں ہے, نہ زندہ رہنے کا طریقہ معلوم ہے, نہ مردہ رہنے کا طریقہ معلوم ہے, تو بتائیے ہمیں فائدہ کیا ہے؟ تو حضرات محترم, ہم پورے گاؤں والے سے کوشش التجا کرتے ہیں, آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے مدرسے کو اچھے معیار پر لے جائیں, آگے بڑھائیں, اچھے قاری کو لائیے. ورنہ حال کیا ہوگا کہ جیسے پہلے سے بچے جیسے تیسے پڑھتے چلے آ رہے ہیں, وہ بھی جیسے تیسے پڑھاتے ہیں. حال کیا ہوگا کہ جب آپ کے کسی کی میت ہوگی اور وہ قرآن لے کر بیٹھے گا تاکہ ایصال ثواب کریں, اور میرا جو مرحوم ہے اسے اللہ جنت عطا کرے گا اور ثواب عطا کرے گا, تو قرآن میں 10 صحیح اور 100 غلط ہے, تو غلط گناہ ہی تو زیادہ ہے. اب کہہ رہے ہیں کیا؟ یہ اللہ سب میرے ابا کو, یعنی سارے گناہ میرے ابا کو. صحیح پڑھیں گے تو ابا کو بھیجیں گے, گناہ بھیجیں گے ابا کو. میں نے کئی بار آپ کو بتا بھی دیا کہ لفظ کے تعلق سے مخارج کی غلطی کی وجہ سے بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. اسی لیے سبحان ربی العظیم اگر زو نہ ادا ہوتا ہو تو سبحان ربی الکریم کہا جائے. اگر آپ کو ایک ہی سورہ یاد ہے تو 10 سورہ نہ پڑھیں, ایک ہی سورہ پڑھیں. اگر آپ قل هو اللہ احد کہتے ہیں تو قل کے معنی فرما دو اور کل کے معنی کھا جاؤ. قلب المومنین عرش اللہ, مومن کا دل عرش الہی ہے, اور قلب اسی کاف سے ہوگا تو قلب کے معنی کتا ہوتا ہے, قلب المومن مومن کا کتا ہوتا ہے. کتنا فرق ہوتا ہے. اسی طریقے سے ذا ضاد ذو ذال فرق ہے. اس کو کب ہم سیکھیں گے؟ ہم نہیں سیکھے, میرے بچے کو سکھانا ہم پر فرض ہے. اگر آپ نے یہ بھی نہیں سکھایا تو جان رکھیے آپ نے دنیا میں کچھ بھی نہیں کیا ہے. آپ نے مکان بنایا, اچھے کھانا کھلائے, اپنے بچے کو سب کچھ آپ نے پرورش کی. اگر آپ نے صحیح سے قرآن اپنے بچے کو نہیں سکھایا تو سمجھ آئیے کہ آپ نے اپنے بچے کے ساتھ غداری کی. جو وقت گزر گیا, جس کا گزر گیا, آنے والا دور بڑا ختم ہوگا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات اس کے لیے آپ تیار ہو جائیے. آپ کے دروازے پر تعلیمی معیار کے لیے کوئی جائے, جلسے کے لیے جائے, تعزیہ کے لیے جائے, جلوس کے لیے جائے تو 2 روپے کم دیجیے چلے گا, لیکن اگر تعلیم کے لیے کوئی جائے تو 2 روپے زیادہ, اس لیے کہ اصل دین یہی ہے.